فانی سے دار بقا کی طرف سفر فرما چکے ہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں اللہ کریم آپ کے سفر آخرت کو آسانیوں والا، رحمتوں والا اور مصطفیٰ کی قربتوں والا بنائے۔ جتنے احباب جمعۃ المبارک کے دن یہاں پر آج اس محفل میں موجود ہیں، اللہ سب کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرما کر ہم سب کا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے۔ دوران خطبہ ایک معروف آیہ مجیدہ کو بطور عنوان گفتگو تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کی دو خاص باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت مجیدہ اتنی معروف ہے کہ اہل ایمان کو زبانی یاد ہے۔ میرے ساتھ تلاوت فرمائیں تاکہ محفل میں روحانیت آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اہل ایمان کو زبانی یاد ہے۔ اس آیت کی دوسری فضیلت یہ ہے جو بڑی دلچسپ ہے، یہ قرآن مقدس کی وہ منفرد آیت کریمہ ہے جسے اللہ نے اپنے قرآن میں 3 مرتبہ نازل کرنے کی ضرورت کو محسوس فرمایا ہے۔ تین مختلف مقامات پر 3 مختلف صورتوں میں 3 مختلف جماعتوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ میرا خیال ہے کچھ شوق اگر ہو جائے پیدا تو محفل میں برکت آ جائے گی، میرے اور آپ کے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ توفیق ہو تو یاد بھی فرما لیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران میں اللہ نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہودیوں کل نفس ذائقۃ الموت۔ نہیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، مجھے تسلی نہیں۔ آل عمران میں سب سے پہلے سورہ آل عمران میں یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہا گیا، یہودیوں کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورہ انبیاء میں کافروں سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا، اے کفار کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور سورہ عنکبوت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتا ہے، مومنو یاد رکھنا کل نفس ذائقۃ الموت۔ 3 مختلف صورتیں ہیں، آل عمران، سورہ انبیاء اور سورہ عنکبوت، اور 3 مختلف جماعتیں ہیں۔ یہودیوں سے بھی یہی بات کی گئی، کافروں سے بھی یہی بات کی گئی، اور ایمانداروں سے بھی یہی بات کی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مانوی اعتبار سے بھی غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا، اس آیت میں اللہ نے موت کا ذکر نہیں کیا، موت کے ذائقے کو چکھنے کا ذکر کیا ہے۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، نفس ولی بھی ہو، نفس ایمان بھی ہو، نفس نبی بھی ہو، نفس رسول کیوں نہ ہو، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ یاد رکھ لیں تسلی اور ٹھنڈک کے لیے، اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو موت کا ذائقہ تک نہیں چکھے گی، اور وہ ذات ہمارے رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ موت تو بہت آگے کی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، مجھے تو نیند بھی کجا، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ موت کا اپنا اپنا فلسفہ ہے، مگر میں اور آپ چونکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن 3 جماعتیں بتاتا ہے۔ آپ کے ذوق پر کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں، مگر پہلے 3-4 منٹ میرا ذوق پیار سے قبول فرما لیں۔ قرآن مقدس ہمیں 3 جماعتیں بتاتا ہے۔ کیسی جماعتیں؟ قرآن فرماتا ہے
کہ جیسے ہی انسان کی سانس کی ڈور ٹوٹتی ہے 3 گروہ بن جاتے ہیں. ہم چونکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں الحمدللہ ہمیں جو اینک دی گئی ہے موت کو دیکھنے کے لیے وہ سارے زمانے سے مختلف ہے. کہیں تو ایک بات میں سنا دیتا ہوں اس بارے. جو اینک ہمارے پاس ہے موت کو دیکھنے کی وہ میرے دوستو وہ مختلف ہے. کون سی اینک؟ ایک شخص سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تاجدار حل عطا امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض گزار ہوا حضور اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے. یاد رکھیں جو شوق کے ساتھ سن رہے ہیں اللہ نے کائنات کی ہر شے کو لفظ کن کے ساتھ پیدا کیا ہے. انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اپنے ہاتھ سے دست قدرت سے بنایا. مٹی منگوا کر بڑے ناز کے ساتھ. بڑا نخرہ ہے انسان کا. تخلیق آدم کے وقت فرمایا جبریل جا کے ذرا مٹی تو اٹھا کے لے آؤ. جبریل سدرہ سے چلے. علامہ ہیروی فرماتے مٹی کو اٹھانے کے لیے آئے یہ رو پڑی. کہنے لگی مجھے کہاں پردیس میں لے کر جا رہے ہو؟ یہ میرا دیس ہے. رب سے پوچھو تو صحیح, درخواست کرو تو صحیح. جبریل واپس چلے گئے. واپس آ گئے مولا روندی. فرمایا میکائیل تو جا. میکائیل آئے مٹی کو اٹھانا چاہا رو پڑی مجھے کہاں لے کر پردیس میں جا رہے ہو؟ واپس گئے مولا روتی ہے. اسرافیل تو جا. اسرافیل آئے اٹھانا چاہا رو پڑی چیخی چلائی مجھے میرے دیش سے جدا نہ کرو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ واپس چلے گئے مولا روتی. فرمایا اسرائیل تو جا. اسرائیل آئے مٹی حسب روایت رونے لگی مگر روتی چیختی چلاتی مٹی کو روتا چیختا چلاتا ملک الموت اٹھا کر قصر وحدت میں حتیم نور میں پہنچے. اللہ نے فرمایا تیری واری نہیں رونی. مولا روئی ہے. فرمایا پھر مولا روتی کو اٹھا کے آ گیا ہوں. فرمایا بس پھر فیصلہ ہو گیا اج دے بعد مٹی روندی بھی رہے نا اینو میرے کو لیاون دی ڈیوٹی فرمایا میں تیرے ذمے لے. باویں منجی دی مٹی روندی رہے تے باویں منجی دے آسے پاسے بیٹھی روندی رہے. اسے میری بارگاہ میں اس مٹی کو تو نے لے کے آنا. ہزار سال نگاہ کرم میں رکھ کر اللہ نے انسان کی تخلیق کی. اگر تو یہ بات میں پہنچانے میں فیل نہ ہوا پاس ہو گیا تو میرے اور آپ کے آج اس جگہ پر آنے کا مقصد پورا ہو گیا. وہ شخص آ کے بیٹھا ہے. پہلے سوال کا مزہ لیں پھر جواب کا لطف آئے گا. وہ سامنے اگر بیٹھ گیا سائل اور کہنے لگا اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے ساری مخلوق سے شاندار بنایا ہے. آپ نے فرمایا تجھے کوئی شک ہے؟ اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا کیا شک ہے؟ موت کو دیکھنے کی اینک جو ہمارے پاس ہے وہ اینک ذرا دیکھیے. علی فرماتے تجھے کیا شک ہے انسان کے احسن تقویم ہونے میں؟ اس کے پاس تھا یہ مصبہ, یہ دکھائی دی جسے ہم تسبیح کہتے ہیں. یہ تسبیح نہیں ہوتی یہ مصبہ ہوتا ہے. تسبیح اس فعل کو کہتے ہیں جو مصبہ پر کیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے. جیسے مصلی ہے, جیسے مصبہ ہے, جیسے مسواک ہے. سواک کہتے ہیں دانت صاف کرنے کو. جس آلے سے دانت صاف کیے جاتے ہیں اسے مسواک کہتے ہیں. صلاۃ کہتے ہیں نماز کو, اٹھنے بیٹھنے کو, جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں قعدہ قیام ہے. مصلی اس جگہ کو کہتے ہیں جس پر ہم صلاۃ پڑھتے ہیں. مصبہ اس آلے کو کہتے ہیں جس پر ہم تسبیح پڑھتے ہیں. اس بندے کے ہاتھ میں تھا مصبہ یعنی تسبیح. سرکار علی سے کہنے لگا یہ تسبیح بڑی قیمتی پتھروں سے بنی ہے, میں نے پیسے خرچ کر کے خریدی ہے. جاگتے رہنا.
آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے اس تسبیح سے پیار اتنا ہے، میں یہ تسبیح بنائی نہیں خریدی ہے، بنائی نہیں خریدی ہے، مجھے خریدنے کے باوجود اس تسبیح سے اتنا پیار ہے، بڑائی کسی اور ہے، میں صرف خرید کر مجھے اس سے اتنا پیار ہو گیا ہے، قیمتی پتھروں سے بنی ہے، میں تو اس کو گندگی کے ڈھیر پر نہیں رکھتا، میں تو اس کو نالی میں نہیں پھینکتا، میں تو اپنے مصباح کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر رکھنا گوارا تک نہیں کرتا۔ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اگر رب نے انسان کو اتنا ہی آسان تقویم بنایا ہے تو اسی انسان کو ہم قبر کے گڑھے میں جا کر لٹاتے ہیں، 10 دن کے بعد قبر کو کھود کر دیکھ لیں، اس کی آنکھ ابل کے رخسار پہ بہہ جاتی ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں، اے ایڈا سونا کیڑے واسطے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظر الامام علیہ شزرن، جناب علی مرتضیٰ نے ترچھی نظر سے اس سے ایسے دیکھا اور مخاطب ہو کر فرمانے لگے ہر کینو نہیں کھم دے۔ کاش کی زبانیں کھل جاتی ہیں، ہر کسی کو نہیں کھاتے۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا تجھے اپنی طرف سے عقلی دلیل دوں یا قرآن سے بتاؤں؟ آپ بولیں گے تو پھر لطف بھی آئے گا، روحانیت بھی آئے گی، ایسے نہیں مزہ آنے والا۔ اس نے کہا قرآن میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر مجھے قرآن سے بتائیں کہ ہر کہنو نہیں کھم دے۔ کاش کہ آپ زبانیں کھولیں تو میں آپ کو سناؤں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا مجھے قرآن سے بتائیں۔ سامنے بیٹھ گیا سرکار علی مرتضیٰ نے اسے بسم اللہ قرآنی حوالہ دیا۔ یہ مولانا سنیں آپ کو مزہ آئے گا، تسلی ہوگی، آپ کا زخم ٹھنڈا ہو جائے گا حاجی صاحب۔ جناب علی فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، رسول نبی تو پہلے سے تھے، پیغمبر تو پہلے سے تھے، نبی جب بادشاہ بنے تو ایک دن تخت پر بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا وزیر خوراک حاضر ہو۔ یوسف علیہ السلام کا وزیر خوراک آ گیا۔ جناب یوسف اپنے وزیر سے فرمانے لگے اگلے 11 سال تک بارش نہیں ہونی، نبی کا علم ہے، اگلے 11 سال تک می نہیں پونا، بارش نہیں ہونی، جتنی کڑک تساں کھاونی ہے نا اگلے 11 سال آستے ذخیرہ کر لو۔ وزیر خوراک سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا حضور 11 سال؟ فرمایا ہاں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضور یہاں تو ہم 11 مہینے گندم کی نگرانی نہ کریں، دائیں بائیں نہ کریں تو کیڑا کھا جاتا ہے دانے کو، آپ 11 سال فرما رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذخیرہ کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، اس طریقے کے تحت ذخیرہ کرو، 11 سال نہیں 11 صدیاں بھی پڑی رہے تیری گندم کو کیڑا نہیں کھائے گا۔ اس نے کہا حضور پھر طریقہ بتائیں، اب جو ذمہ دار ہیں وہ ذرا سر اٹھائیں۔ سرکار یوسف فرمانے لگے گندم کا طریقہ یہ ہے ذخیرہ کرنے کا، پنجابی چرس کرنا۔ فرمایا جتنی تساں کھاونی ہوئے انہوں سٹے جو کڑتے پیتے کھا جوے ہے، جیڑی ذخیرہ کرنی ہوئے وَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ انہوں سٹے دے وچ ران دی وے آئے، جیڑا دانا سٹے دے وچ روے انہوں کیڑا نہیں کھمدا۔ تقریر تو ہو گئی ہے، پتہ نہیں آپ کس موقع کے انتظار میں۔ جو دانا سٹے کے اندر رہے اسے کیڑا، میں 3 واری چاہنا خبریں بول پاو، جیڑا دانا سٹے دے وچ روے انہوں کیڑا نہیں کھمدا۔ نہیں ٹھہر جائیں، آپ کی چپ سے مجھے تسلی نہیں ہوئی، ایک سائنسی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، عقلی دلیل۔ یہ ابھی 2.5-3 سال پہلے احرام مصر کی کھدائی ہوئی، ایجپشن پیرامڈز کی کھدائی ہوئی، اندر سے تہ سے 4,500 سال پہلے کے گندم کے خوشے برآمد ہوئے، سٹے 4,500 سال پہلے کے گندم کے سٹے برآمد ہوئے۔ ماہرین نے ان سٹوں کو توڑ کر اندر سے دانوں کو نکال کر معائنہ کیا، 4,500 سال گزر جانے کے باوجود سٹے میں دانہ زندہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو زور سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ 4,500 سال کے باوجود چونکہ سٹے میں تھا تو دانہ تازہ تھا۔ جناب علی نے یہ حوالہ دے کر نا اس سائل سے مخاطب ہو کر مسکرا کر فرمایا
تو بھی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرے جسم کو کیڑے نہ کھائیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے کہا جی چاہتا تو ہوں. دیکھیں میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں سبحان کہ اللہ کم از کم موت کے بعد اس جسم کو کیڑے تو نہ کھائیں. کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر کیڑوں سے بچنے کا قرآنی طریقہ سن لیں جو سرکار حیدر کرار نے بتایا. آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جو دانہ ذخیرہ کرنا ہو سکے میں رکھنا، اسے کیڑا نہیں کھائے گا. روک روک کے سناتا ہوں. علی فرمانے لگے یہ انسان کا جسم بھی، سر اٹھانا، سبحان اللہ گندم کے دانے کی طرح ہے. اگر کیڑوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس دانے کا سٹا ہم آل محمد کی محبت ہے. اگر مرنے کے بعد کیڑوں سے بچنا ہے تو زندگی آل محمد کی محبت اچ گزارو. یا رسول اللہ یا علی کیا بات تے محبت ایتھوں نہیں، سبحان اللہ ایتھوں. کیا بات دیکھیں میری نظر آپ کے چہروں پر ہے، آپ کی نظر میرے چہرے پر ہے. جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی نظر ہماری نیتوں پر ہے. بے شک سبحان محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں سبحان اللہ حاجی صاحب میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو ایک بات اور سناؤں، سبحان اللہ پھر میں وہ 3 گروہ سنا کر پھر بات کو سمیٹ دوں گا. 3:30 بھی ہونے والے ہیں. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں ممات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. فرمایا جو شخص آل رسول کی محبت میں مر جائے مرے گا بعد میں، موت بعد میں آئے گی، اللہ مرتبہ شہادت پہلے عطا فرمائے گا. کیا بات باویں بسترے تے مر جاوے. واہ واہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ جو شوق کے ساتھ سن رہے ہیں اس بات کو قبول فرمائیں. سائیاں اے نہیں فرمایا من عاش علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پر زندہ رہے نہ. سبحان مینوں نہیں پتا میں پاس آیا فیل سمجھاون دی. اے تو سائیاں فرمایا ہی نہیں جو آل رسول کی محبت میں زندہ رہے نہ، جو آل رسول کی محبت میں مر جائے. ماتا جو مر جائے. کیوں موت کا ذکر سرکار نے کیوں کیا؟ میں جملہ کہہ دیتا ہوں جو شوق والے بیٹھے ہیں ان تک پہنچ جائے گا. نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ساری زندگی حسینی رہے، مرتے وقت یزیدی ہو جائے. میں دوبارہ کہتا ہوں تاکہ حاجی صاحب آ گئے ہیں تو اور برکت میں روحانیت میں اضافہ ہو جائے. سرکار کی نگاہ کرم دیکھ رہی تھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ ساری زندگی حسینی رہے، مرتے وقت یزیدی ہو جائے. تے سرکار دی نگاہ اے بھی ویندی پئی ہے. جن کی زبانوں پر فالج نہیں ہے طاقت سلامت ہے وہ سن کر زبانیں کھول دینا. آقا کی نگاہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ساری زندگی یزیدی رہے، موت سے کچھ دیر پہلے ہور بن جائے. کیا بات سبحان اللہ کیا بات ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھنا، جناب حر نے جتنی نمازیں لشکر یزید میں پڑھی ساریاں بٹھی دا بالن. میں اڑنا چاہنا تساں مینوں پکڑی بیٹھے ہو، نہ بولتے ہو نہ کچھ کرتے ہو نہ مجھے کرنے دیتے ہو. مردوں کی طرح زور سے بولو نا، زبانیں کھول کر سنو. ایسے بولے یہ ذکر ایسا کس کے لیے سبحان اللہ بچا کے رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جتنی نمازیں جناب حر نے اتھر پڑھی بیکار. تو کس لیے امام دی بارگاہ چاہے تا امام ہیک نہیں پڑھن دیتی آپ دے مگر جیسے ہی آئے فرمایا خوش ہاتھ اے تلوار پکڑ اور تو روز الجہاد چل میدان دے وچ لڑ میدان کربلا دے وچ. ہم یہاں عباسی صاحبان کے ڈیرے پر بیٹھ کر ایسے ہاتھ جوڑ کر ہم نے کہا سونیا آپ وقت کے امام تھے. حاجی صاحب 2 منٹ بعد مہربانی کرو. ایسے دست بستہ ہم نے کہا حضور آپ وقت کے امام تھے. اور نے وہاں جتنی پڑھی ساری بیکار، جہنم کی آگ کا بٹھی دا بالن. حضور تساں آپ دے مگر ایک تا پڑھن دے ہوا. اور کو جیسے ہی آپ کے پیچھے آیا آپ نے حضور جہاد پر روانہ کر دیا.
جملہ قبول فرمائے. فرمایا اگر میں اپنے پیچھے ایک بھی پڑھنے دیتا نا تو 15ویں صدی میں تمہارے ہم زمانہ لوگوں نے کہنا تھا اور نماز کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے. آتے ہی معاف کر کے میدان میں بھیجا لڑنے کے لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز کی وجہ سے نہیں شبیر کے پیار کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ. ایتھے لگا نیزہ جناب ہورنو. موضوع میرا یہ نہیں ہے مگر بات آپ نے کہہ دی ہے تو ذہن میں آگئی پھر سنا دیتا ہوں. یہاں لگا تھا نیزہ ہور کو. ایتھے جب نیزہ لگا نا تو خون کا فوارہ ابلا. آپ نے یہاں اپنا ہاتھ رکھا اور گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھے اور امام کو آواز دی حضور آئیے میری مدد کے لیے. امام علی مقام تشریف لائے. آپ نے فرمایا ہور اپنے ماتھے سے ہاتھ ہٹا. کیا بات سبحان اللہ. انہوں نے کہا حضور میری زندگی اسی ہاتھ میں ہے. ہاتھ ہٹاتا ہوں تو بھیجا نکل آئے گا. اور حضور جب تک آپ کا چہرہ سامنے ہے میں مرنا نہیں چاہتا. میرا جی چاہتا ہے میں تکتا رہوں. اگے میں تھڑ کے آ رہا ہوں حضور اب ہدایت پر آیا ہوں. کیا بات سبحان. دل چاہتا ہے کچھ دیر آپ کو تکتا رہوں آپ کو دیکھتا رہوں جب تک آپ کا چہرہ سامنے ہے زیارت سے مشرف ہوتا رہوں. آپ نے فرمایا اچھا یہاں زخم ہے. جی حضور اس لیے ہاتھ رکھا ہوا ہے. امام پاس بیٹھے. سبحان. پاس بیٹھ کر ہور کو پیار کیا اور جیب سے نکالا ایک رومال. فرمایا ہور تیرا مقدر اور تیری قسمت تے اور تیرا نصیب. حضور کیا ہوا؟ فرمایا ہاتھ ہٹا. وہ رومال امام نے ایسے جناب ہور کے ماتھے پر باندھا. حضور یہ رومال کیسا ہے؟ فرمایا اے رومال میری ماں دے ہتھاں دا بنیا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جملہ اس رومال کی کرامت پر بھی سن لیں. کربلا میں 72 شہید تھے. 72. ان 72 میں سے 71 کے سر کٹے. اس رومال کی کرامت تھی کہ ہور کا سر نہیں کٹا. کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سر سمیت دفن ہوئے. سبحان اللہ. اس واقعے کے بعد 300 سال گزرے. 300 سال سلطان صفی الدین شاہ کی حکومت آئی اس علاقے پر. ایک رات سلطان نے اپنے ساتھ 10-12 بندوں کو لیا اور کہا کہ کسیاں بھی چاہو تے کدال بھی چاہو تے پھاوڑے بھی چاہو تے میرے نال آؤ. سارے مزدوروں کو لے کر یہ جناب ہور کی قبر پر آیا سلطان اور کہنے لگا قبر کھودو. کھودو قبر. مزدور تھے. انہوں نے کہا حضور آپ خود بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ بھی تو مسلمان ہیں ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا سلطان کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ جناب ہور مخدوم کونین کے رومال کے ساتھ دفن ہوئے ہیں. میری قبر کشائی کی نیت ارادہ مقصد صرف یہ ہے کاش کہ آپ میری بات کو ختم ہونے دیتے پھر لے کے آتے. اب رکھیں جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں. اس نے کہا میں صرف قبر کشائی کر کے صرف اس رومال کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور نیت میری یہ ہے بیوی جی کے ہاتھوں کا رومال ہے کم از کم اس رومال کی زیارت کر کے قیامت کے دن میرے لیے تو عزت کو منہ چھپانے کی کوئی جگہ بنے نا. سبحان اللہ میرے لیے تو شفاعت کا سامان بنے. کیا بات سبحان اللہ. بادشاہ تھا وہ مزدور بھی تھے محکوم بھی تھے. جیسے تیسے کر کے انہوں نے قبر کو کھودا. 300 سال کے بعد قبر کو کھولا. سلطان خود قبر میں نیچے اترا. دیکھا سرکار ہور اسی رومال کے ساتھ لیٹے ہیں. اگلا منظر سلطان خود بیان کرتا ہے. صفی کہتا ہے میں جیسے ہی نیچے اترا دیکھتے ہی مجھے یہ احساس ہو گیا جیسے اگرچہ 300 سال گزر چکے تھے مگر مجھے لگا جیسے اللہ کے شیر کو کسی نے ابھی ابھی سلایا ہے. رومال کے ساتھ بندھے تھے. میں نے رومال کو کھولنا چاہا تازہ خون کا فوارہ ہور کے ماتھے سے پھوٹا. کیا بات سبحان. میں نے پھر باندھ دیا. دوسری بار کھولنا چاہا پھر تازہ خون نکلا. میں نے باندھ دیا. سلطان صفی کہتے ہیں میں نے تیسری بار ہی کر دی. میں گڈ کھولنے لگا نا لیٹے لیٹے جناب ہور نے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا. سبحان اللہ سبحان. اور بول کر مجھے فرمانے لگے بول کر روبی بن حراش دا بولنا وارے چھے ہور بن ریاہی دا بولنا وارے چھ نہیں ہے. سبحان اللہ. بول کر مجھے کہنے لگے کہ جیسے تو اس رومال کی زیارت کو باعث شفاعت سمجھتا ہے اور فرماتے ہیں مجھے بھی قیامت کی صبح تک یہ پچھتاوا رہے گا. اگرچہ امام نے مجھے معاف کر دیا تھا مگر مجھے یہ پچھتاوا رہے گا کہ حسین کو میں گھیر کر کربلا لایا تھا.
اور جب راستہ روکا تھا تو امام حسین نے فرمایا تھا حر میرے راستے سے ہٹ جا، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اس وقت حر نے کہا تھا کہ آپ نے تو اتنے مردوں کے سامنے میری ماں کا نام لے لیا ہے، حسین میں تو اتنے مردوں کے سامنے آپ کی اماں کا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں۔ 10 کو پھر جب حر آئے تو امام نے مسکرا کر فرمایا مینوں پتا ہا تو اوسے۔ اس نے عرض کیا حضور آپ کو کیسے پتا تھا؟ فرمایا یاد ہے تو نے جملہ یہ کہا تھا؟ جی کہا تھا۔ فرمایا میں اسی لمحے سمجھ گیا تھا کہ جس شخص کے دل میں اللہ میری اماں کا حیا عطا کر دے اسے رب پھر منافقت پر موت نہیں آنے دے گا۔ جناب حر بول کر فرمانے لگے کہ جیسے تو اس کی زیارت کو شفاعت کا باعث سمجھتا ہے، میں بھی اسی رومال کا وسیلہ لے کر قیامت کے دن چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کروں گا۔ قبر کشائی کرتی محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ 3 گروہ بنتے ہیں، ایک ایک جملہ تینوں کا سن لیں پھر ہم ختم شریف یا جو بھی سلسلہ ہوگا چلے گا۔ پہلا گروہ، سانس کی ڈور ٹوٹتی ہے اللہ بغیر حساب کے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، بولیں قرآن شریف ہے۔ اس جماعت میں کون ہے؟ اس میں رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، مومنین ہیں۔ دوسری جماعت، ادھر سانس کی ڈور ٹوٹتی ہے اگلے ہی لمحے اللہ ان کے لیے بغیر حساب کتاب کے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس میں فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، حامان ہے، بے ایمان ہے، کفار ہے، مشرکین ہے، منافقین ہے۔ دوسری جماعت۔ تیسری جماعت بھی ہے، ادھر سانس کی ڈور ٹوٹتی ہے اللہ اعمال نامے پر نگاہ کرتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں مولا ان کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا انہاں دے کھاتے کچھ نیکیاں تے کچھ گناہ بھی ہیں۔ مولا تو پھر فرمایا انہیں ابھی اپنی قبروں میں سلا دو، ان کی جنت اور جہنم کو فیصلہ قیامت کے دن میں خود کروں۔ اس جماعت میں کون ہے؟ اس میں میں ہوں، اس میں آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ قیامت کے دن اگر نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو اللہ اپنے فضل سے جنت کا مالک بنا دے گا، اور خدا پناہ اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو دنیا میں اور آپ جو درود و سلام کی تلاوت کرتے ہیں سرکار آ کے نیکیوں والے کھاتے میں وہ درود والی پرچی ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، سرکار فرماتے ہیں کچھ بندے بجو کا بھلا کیڑے تو پہ آنا بڑے بڑے نیکیوں کے ٹرک لے کے آئیں گے، منوں کے حساب سے نہیں ٹنوں کے حساب سے۔ پنجابی جرس کرنا، کوئی آڑتی بیٹھا تھا سر چاہے، ٹنوں کے حساب سے لے کے آئیں گے۔ فرشتے کہیں گے مولا یہ نیکیاں ٹنوں کے حساب سے ہیں، کیا کریں؟ اللہ فرمائے سی بمبو مارو۔ بمبو کا تو پتہ ہے نا، بمبو مارو تاکہ پتہ چلے جو مال ہے جیڑا اتے وہ ویچ بھی ہے یا نہیں ہے۔ فرشتے ماریں گے بمبو، کہیں گے مولا یہ تو ہوا کا غبارہ ہے، ککھ نہیں ہے ان میں، کیا کریں؟ فرمایا انہیں قطار میں لگاؤ، قطار میں لگ جائیں گے۔ پھر آئیں گے سنی جن کے پاس اعمال کے ٹرک نہیں، نکیاں بجکیاں اسے، کسی کے پاس تھیلے ہونے ٹرک چاہیے، عقیدہ اچھا ہو تو نیکیاں بھی حیا والی اتنی ہونی چاہیے نا، مگر کسی کے پاس جو ہماری حالت ہے، کسی کے پاس تھیلی ہے، کسی کے پاس بجکی ہے، کسی کو شاپر ہے، کسی کو گتھلی ہے، کسی کو پوٹلی ہے۔ مولا یہ آ گئے ہیں، ان کا کیا کریں؟ فرمائے گا بمبو مارو۔ فرشتے کہیں گے مولا یا ان میں کہاں مارے؟ کیا ہوا؟ کہیں گے مولا یہ تو اوپر بھی درود ہے نیچے بھی درود ہے، دائیں بھی درود ہے بائیں بھی درود، اندر بھی درود، بمبو کتنے ماری ہے؟ فرمایا اچھا یہ درود میں لپیٹ کر لائیں؟ جی مولا۔ فرمایا بغیر حساب کے بھگاؤ ان کو جنت میں۔ رسول دے بغض نماز نہ پڑھے ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن فرشتے بمبو مارے تے نماز جو کیڑے نکل آوڑ۔ خدا کرے جو کلمات آپ نے فرمائے، جو میں نے کہے، ان سب کو اللہ کریم سرکار کے وسیلہ پاک سے آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حق میں قبول فرمائے، میرا اور آپ کا خاتمہ بھی عزت کے ساتھ خیر پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔